السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آفیشیل کے ساتھ حاضر۔ ناظرین، کینالز کے اوپر جو پاکستان میں سیاست ہو رہی تھی، یہ 6 اسٹریٹجک کینالز تھی جن کی منظوری ایوان صدر میں ایک بریفنگ کے بعد زرداری صاحب نے دی تھی۔ اب یہ اس پہ ٹرننگ پوائنٹ اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ان کینالز کو روکنے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے کر دیا ہے۔ یہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ اور ایسے وقت میں کہ جب ایک طرف سے بھارت سے آبی جارحیت جاری ہے کہ بھارت نے پاکستان کا پانی بند کر دیا ہے، سندھ طاس معاہدے کو سسپینڈ کر دیا ہے، ون سائیڈڈ، جو کہ ایک عالمی معاہدہ تھا 1960 کے اندر، یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا تھا اور ورلڈ بینک اس کا ضامن تھا، گرانٹڈ تھا۔ لیکن اس کے باوجود انڈیا نے پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کا ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہے کہ جس کو آپ کہیں گے کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ تھوپی ہے پاکستان کے اوپر۔ ایک ایسے وقت میں سندھ کے اندر بھی بہت زیادہ ریزسٹنس چل رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری بہت زیادہ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب بیماری کے بہانے بالکل سائیڈ لائن ہو گئے۔ سی ایم سندھ اور باقی کچھ کانفرنس جماعتیں اس کو لیڈ کر رہی ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس پریشر کو ایک طرح سے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ میں انسائیڈ خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے ان کینالز کے منصوبے کو وقتی طور پہ مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب پاکستان کی تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، کالا باغ ڈیم ہو یا اور بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو نیشنل انٹرسٹ کے فیصلے ہوتے ہیں اور اس پہ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ ایک اور کمپرومائز، ایک اور یو ٹرن اور ایک اور بدقسمتی کا فیصلہ جو سندھ کے اسٹیک ہولڈرز بظاہر اس کو رزسٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں ایک عجیب فیشن بن گیا ہے کہ جی ہم اس صوبے کے اسٹیک ہولڈر ہیں، اس صوبے کا پانی ہمارا ہے۔ کے پی کہتا ہے جی وہاں کے وسائل ہمارے ہیں، بلوچستان کہتا ہے جی یہاں کے منرلز ہمارے ہیں۔ یعنی وفاق ایک طرح سے کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبہ اپنی اپنی اسی طرح کی رٹ لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ جو کینالز تھی، یہ ایک بڑا زبردست پروجیکٹ تھا جس سے چولستان نے آباد ہونا تھا، جس سے پاکستان کی ایگریکلچر کو پروموٹ ہونا تھا، اور پاکستان کی ایگریکلچر کا کوئی 13-14 بلین ڈالر باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ یہ 14-15 بلین ڈالر بچ سکتا ہے۔ ہماری ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا ہر قومی نوعیت کا اور نیشنل انٹرسٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کمپرومائز کی نظر ہو جاتا ہے، وہ مسلط کی نظر ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح کے سیاسی مکمکا کی نظر ہو جاتا ہے۔ کالا باغ ڈیم کو آج تک پاکستان کے قوم مس کر رہے ہیں۔ کاش وہ بنا ہوتا تو آج جتنی مہنگی بجلی آپ لوگ یوز کر رہے ہیں، یہ کبھی اس طرح کا ظلم نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ اس پہ بھی سیاست کی گئی اور اس پہ بھی کہا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا، بلینز ڈالر باہر سے بھیجے گئے اس کو روکنے کے لیے۔ یہ میں آپ کو ایک بہت ہی زبانداری سے بات کر رہا ہوں کہ کالا باغ ڈیم کو روکنے کے لیے 27 این جی اوز کام کرتی رہیں، اور جو باہر کی فنڈڈ کی اور باہر سے بلین ڈالر ان کو بھیجے گئے اس کالا باغ ڈیم کو روکنے کے لیے، اور آج اس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے۔ اسی طرح یہ کینالز کا پروجیکٹ ہے، اور ہمارے کچھ سیاستدان اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، ریاست کو دھمکیاں دے رہے ہیں، حکومت سے الگ ہونے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حکومت اللہ کے فضل سے جو کہتی ہے کہ ہم بڑی اسٹرانگ ہے، وہ اس پہ کمپرومائز کر چکی ہے۔ یہ ایک انفارمیشن قوم کی امانت تھی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کی جائے۔ آئندہ انشاءاللہ پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔